بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا ہمارے چینل اسلامک حکایتیں میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم بنی اسرائیل کے اس عابد شخص کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ کا بہت نیک بندہ ہونے کے باوجود زنا اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کفر کی موت مرتا ہے۔ یہ کہانی برسیسا کی ہے۔ برسیسا کا واقعہ اسلام سے قبل عیسائیت کے دور کا ہے، جب عیسائیت ٹھیک اللہ کے راستے پر تھی اور عموماً عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ اسلام سے اس کہانی کا کوئی جڑاؤ تو نہیں، لیکن جیسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اہل کتاب کی حکایتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور توحید کی مخالفت میں نہ ہوں۔ برسیسا اتنا عبادت گزار شخص تھا کہ ہر وقت خداوند کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ خداوند کا ڈر اسے اتنا تھا کہ ہمیشہ اسے یہ ڈر ستاتا تھا کہ کہیں اس سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ میں مشغول رہتا تھا۔ اس نے اپنے ہی گھر میں ایک الگ سے عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ لوگ برسیسا کی اتنی عزت کرا کرتے تھے کہ آنکھ موند کر بھروسہ کرنے لگ جاتے تھے۔ اسی شہر میں 3 بھائی رہتے تھے جنہیں جنگ کے مقصد سے شہر کے باہر جانا تھا۔ ان 3 بھائیوں کی ایک بہن تھی اور بھائیوں کو فکر ہوئی کہ ہمارے پیچھے ہماری بہن کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ بھائیوں نے اپنی بہن کی ذمہ داری برسیسا کو سپرد کرنی چاہی۔ جب لڑکی کے بھائی برسیسا سے بات کے سلسلے میں کرنے لگے تو برسیسا نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، یہ ایک فتنہ ہے۔ برسیسا لڑکی کی دیکھ ریکھ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور لڑکی کے بھائی وہاں سے مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں۔ رات میں برسیسا جب اکیلا سو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان برسیسا سے کہتا ہے، برسیسا، لڑکی کے بھائی مذہب کے حصول سے جنگ پر جا رہے ہیں اور تو لڑکی کی دیکھ بھال کرنے سے منع کر رہا ہے، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے تو۔ شیطان برسیسا کو آمادہ کر لیتا ہے اور برسیسا راضی ہو جاتا ہے لڑکی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ برسیسا لڑکی کو ایک الگ کمرہ دے دیتا ہے۔ برسیسا خود کو لڑکی سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو کھانا بھی احتیاط سے دیتا ہے۔ برسیسا کھانا لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ کر چلا جاتا تھا۔ ایک بار شیطان نے برسیسا کے دماغ میں پھر وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، برسیسا، تم کھانا دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو۔ لڑکی باہر کھانا اٹھانے کے لیے آتی ہے، اس کو اگر لوگوں نے دیکھا تو غیر محرم کو دیکھنے کا گناہ اور اس کا عذاب تمہیں ملے گا اور اس کا ذمہ دار تو ہوگا۔ لہٰذا برسیسا لڑکی کو کھانا اندر جا کر دیا کر، اس سے وہ گناہ سے بھی محفوظ ہو جائے گی اور تو بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ ناظرین، شیطان ہمارے اوپر ایک دم سے حملہ نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک موقع چاہیے ہوتا ہے ہم پر اور ہمارے دلوں پر قابض ہونے کے لیے۔ برسیسا لڑکی کو گھر کے اندر سے کھانا دینے لگتا ہے۔ جب لڑکی کے بھائی بہت دنوں تک جنگ سے لوٹ کر نہیں آتے تو شیطان برسیسا کے دماغ میں پھر وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان برسیسا سے کہتا ہے، برسیسا، وہ لڑکی گھر کے 4 دروازے میں قید رہتی ہے، وہ تو اگ جاتی ہوگی، اس سے بات کرا کر، اس کا دل بہلایا کر، ورنہ یہ لڑکی باہر جا کر نامحرم سے بات کرے گی اور بڑے فتنے کی ذمہ دار ہوگی۔ برسیسا شیطان کی بات مان لیتا ہے اور لڑکی سے روز باتیں کرنے لگتا ہے۔ پھر دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور کچھ دن بعد دونوں زنا کر لیتے ہیں۔ اس زنا کی وجہ سے ایک لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چاہے انسان کتنا ہی بڑا عابد ہو، ایک عورت کو دیکھ کر نزدیکی بڑھنا عام قدرت ہے۔ زنا سے ناجائز اولاد پیدا ہونے کی وجہ سے برسیسا پریشان ہو جاتا ہے
शैतान उसके पास आता है और कहता है कि वो बच्चे को और लड़की दोनों को कत्ल कर दे। अगर ऐसा ना किया तो जंग से लौट आने के बाद लड़की के भाइयों को इस गुनाह का पता लग जाएगा। बरसीसा इस डर की वजह से लड़की और ज़िना से पैदा हुआ नाजायज़ बच्चा दोनों को कत्ल कर कर एक गुमनाम और वीरान जगह दफना देता है। जब लड़की के तीनों भाई जंग से लौट आते हैं तो बरसीसा उन्हें बताता है कि लड़की अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह के आगे किसकी चलती है। बरसीसा पर लड़की के भाई यकीन कर लेते हैं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। रात को शैतान लड़की के भाइयों के ख्वाब में आता है। सबसे पहले बड़े भाई के ख्वाब में आकर उन्हें इत्तला देता है कि बरसीसा उनकी बहन का कातिल है और उसने बच्चे को भी उसी जगह कब्र खोद कर दफन किया है जहां लड़की दफन है, और ज़मीन को सपाट कर दिया। शैतान तीनों भाइयों के ख्वाब में आता है और तीनों भाइयों को एक ही ख्वाब नज़र आता है। सबसे छोटा भाई जाकर कब्र खोदने को और भाइयों को आमादा करता है। बरसीसा का भेद खुल जाता है और सजाए मौत का हकदार हो जाता है। जब वो सलेब पर चढ़ाया जाने वाला होता है तो शैतान उसके सामने जाहिर हो जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुझे बहकाया और यहाँ तक पहुँचाया। अगर तू मुझे सजदा कर ले तो मैं तुझे मौत से बचा लूँगा। बरसीसा शैतान को सजदा कर देता है और शैतान अपनी फितरत के तहत वहाँ से फरार हो जाता है। बरसीसा, जो कि एक बहुत आबिद और अल्लाह से डरने वाला शख्स था, मुशरिक की मौत मर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह से मुसलसल तौबा करते रहना चाहिए और शैतान की शर से पनाह मांगनी चाहिए। जिस तरह शैतान ने बरसीसा से झूठ बोला और अपने वादे से फिर गया, अपने गुमराह करने वालों को भी शैतान क़यामत के दिन कहेगा कि मैंने जो बोला वो झूठ था और अल्लाह का वादा सच्चा है। मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ। मेरा तुम पर कोई बस नहीं था, लेकिन तुमने मेरे झूठ पर अमल किया और गुमराहों में से हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नेक रास्ते पर चलाए, शैतान के शर और हर समझ ना समझ आने वाली चाल से महफूज रखे और हम सब का खात्मा दीन इस्लाम पर अता फरमाए। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि